الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن زر ابن حبيش رضي الله تعالى عنه قال ليس شيء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين واثرين قطرة من دموع في خشية الله وقطرة دم تهراق في سبيل الله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله تعالى عنه قال إن الله تبارك وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه رواه مسلم. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر رواه الترمذي وقال حديث حسن. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے بھائیوں اور مدرسے میں بیٹھ کر سننے والی میری اسلامی مائیں بہنیں بیٹیاں، یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے باب توبہ قائم کیا. اس میں نے 4 حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو رونا بہت پسند ہے. اللہ تبارک و تعالی جب بندہ بندی اپنے گناہوں سے توبہ کرے تو اللہ کو بہت پسند ہے. دو وقت ایسے ہیں کہ ان وقتوں میں توبہ کا دروازہ پھر بند ہو جائے گا. ایک تو ہے موت کا وقت. جب موت آتی ہے جس کو ہم اردو میں گرگرا کہتے ہیں، یعنی گلے تک جب روح پہنچ جاتی ہے پورے بدن سے نکل کر، عام طور پر گرگرا کہتے ہیں کہ منہ میں پانی ڈال کر گاگل کرنا، گرگرا کرنا، تو ویسی آواز آنا لگنا شروع ہو جاتی ہے جب گلے میں روح پہنچ جاتی ہے. تو گرگرا کہتے ہیں منہ میں پانی ڈالو، گلے سے نیچے نہ اتارو اور منہ میں پانی کو ہلاتے رہے، حلق سے نہ اتارے، اس کو گرگرا کہتے ہیں. جب فرشتے انسان کی موت کے وقت روح نکالنے کے لیے آتے ہیں تو اس وقت اس کے سامنے آخرت کے حالات سامنے نظر آتے ہیں. اس کو یا تو جنت نظر آئے گی یا جہنم نظر آئے گی. اس کو اس کیفیت کو جو مرنے سے پہلے ہوتی اس کو ہم
گرگرا کہتے ہیں. اس گرگرے کی حالت میں اگر کوئی بھی مسلمان توبہ کرے تو اس کی توبہ اب قبول نہیں ہے، ختم. یا کوئی نان مسلم اسلام قبول کرے تو اس کا اسلام قبول نہیں ہے. قرآن کریم میں فرعون کے ڈوبنے کا واقعہ نقل کیا ہے. حتی اذا ادرکہ الغرق، جب یہ ڈوبنے کے بالکل قریب تھا فرعون، تو اس نے فوراً کلمہ پڑھا، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنی اسرائیل وانا من المسلمین. اس نے خود کلمہ پڑھا ہے فرعون نے ڈوبنے کے وقت کہ میں ایمان لایا اس اللہ پر جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے اور میں مسلمان میں سے ہوں. تو اللہ نے جواب دیا آلانا، ابھی ٹو لیٹ، وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اس سے پہلے تو نافرمان تھا، اب ایمان لاتا ہے. عذاب دیکھنے سے پہلے تو بہت مسچف تھا، سرکشی کرتا تھا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب روح گلے میں آ جاتی ہے تو پھر توبہ، پھر کوئی چیریٹی، پھر کوئی اسلام قبول نہیں ہوتا، ختم. ورنہ اللہ کی رحمت تو اتنی زبردست ہے، اتنی زبردست کہ کسی کی زندگی 100 سال کی ہو جائے اور اس میں سے 99 ایئرس اور 11 مہینے کفر کیا اور 100 سال کے 11ویں مہینے میں اس کفر سے اس نے توبہ کر لی، اسلام قبول کر لیا، تو اللہ اس کو 99 سال اور اوپر 11 مہینے جتنی بھی نافرمانی کی ہے سب کلمہ پڑھتے ہی فوراً معاف کر دی جاتی ہے. الاسلام تہدم ما کان قبلہ، اسلام لانے سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. حدیث میں اللہ نے بیان فرمایا لیس شیء احب الی اللہ من قطرتین واسرین، 2 قسم کے قطروں سے زیادہ اللہ کے نزدیک کوئی چیز پسندیدہ نہیں ہے. 2 چیز، کوئی چیز محبوب نہیں. وہ 2 قطروں میں سے ایک قطرہ آنکھ سے نکلنے والا آنسو ہے. آنکھ سے، اس سے جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے. میں نے اس دن واقعہ سنایا تھا غالباً ذکر کی مجلس میں کہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک آدمی گھر گھر جا کر بھیک مانگتا تھا، بھیک مانگتا تھا گھر گھر جا کر، اور جو بھی پیسے لوگ دیتے تھے اس کو کسی ایک مالدار آدمی کے یہاں، ایک آدمی کو جس پر اس کو بھروسہ تھا اس کے یہاں جمع کرتا تھا. چونکہ یہ تو پورا دن بھیک مانگتا، ہو سکتا ہے کوئی گھر سے چوری کر جائے، تو دوسرے کے مکان میں رکھتا تھا. بھائی آج اتنا ملا، آج اتنا ملا، آج اتنا ملا، جمع کرتا رہا. اس آدمی کے یہاں بہت پیسے ہو گئے. اس زمانے کے جو کوئن ہوتے، یہ نوٹ تو بعد میں نکلی، سکے چلتے تھے پہلے. تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس جس کے گھر میں پیسے رکھے تھے اس نے کہا کہ وہ بھکاری 5-6 دن سے نظر نہیں آتا ہے، انہیں پیسے رکھنے ہی نہیں آتا، کدھر چلا گیا. تلاش کرتے 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 اس کے گھر پہنچ گیا تو دیکھا تو وہ تو آخری حالت میں ہے، سکرات میں ہے، مرنے کے قریب ہو گیا. تو وہ مرتے مرتے کہتا ہے بھائی تیرا ہی انتظار تھا، میں کیسے تم کو بتاتا، لیکن اچھا تو ہی آ گیا میرے پاس. سن، تیرے گھر میں نے جتنے بھی سکے جمع کیے ہیں، پیسے جمع کیے ہیں، وہ سب کے سب میرے ساتھ قبر میں رکھ دینا.
تھیلی پوری، ان سکوں کی تھیلی میرے ساتھ قبر میں رکھ دینا، کسی کو دینا نہیں۔ نہ خود کھایا، ساتھ میں لے گیا۔ وہ سمجھا شاید قیامت میں کام آ جائے، لیکن قیامت کے دن کوئی سکے کام آتے، وہ نیکیاں ہی کام آتی۔ تو ٹھیک ہے، تیری وصیت میں پوری کر دوں گا۔ اور آدھے ایک گھنٹے کے بعد اس کی روح نکل گئی، بس اس کی ایک وصیت تھی، کہہ دی اس نے۔ اس کو غسل دیا، کفن سب پہنا کر، مسلمان تھا، دفن کر دیا نماز پڑھ کر۔ اور اس کی وصیت کے مطابق وہ سکوں کی تھیلی جو تھی بہت زیادہ، وہ اس کے ساتھ ہی رکھ دی وہاں قبر کے اندر، قبر کو بند کر دیا، آگے سب ختم۔ آگے ترمذی شریف میں بھی ایک واقعہ ہے ابو رغال کا۔ یہ ابو رغال جو تھا وہ قوم سمود کا آدمی تھا۔ قوم سمود کو اللہ نے تباہ کیا تھا بہت سال پہلے، قرآن میں۔ تو اس کی قوم نے اس آدمی کو بھیجا تھا، جاؤ مکہ مکرمہ دعا کرو اس عذاب سے بچ جائے۔ تو اپنی قوم سے وہ نکل کے آ گیا تھا، لیکن حرم میں اس کو اللہ نے عذاب نہیں دیا، مکہ آ گیا تھا۔ جب یہ حرم سے نکل کر طائف کی طرف جانے لگا تو طائف کی طرف راستے میں اس کو اللہ نے کے عذاب نے اس کو ختم کر دیا۔ جیسے ہی حرم سے باہر نکلا، حرم کو تو اللہ نے حرمن آمن مطمئنہ بنایا، امن والا، اطمینان والا۔ وہاں تو کچھ طوفان فساد فتنہ نہیں ہوتا ہے، اللہ صرف ہم ہی حج میں جاتے لڑتے ہیں وہاں۔ وہ تو امن والی جگہ ہے، ماردار کی جگہ نہیں ہے، وہاں حرام ہے، وہاں لڑنا جھگڑنا گالیاں دینا سب حرام، وہ تو صبر کی جگہ ہے۔ اس لیے تو قرآن میں نا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، وہاں جھگڑے نہیں ہوتے، وہاں گندی باتیں نہیں ہوتی، وہاں گالیاں نہیں ہوتی، وہاں خواہشات کی باتیں نہیں ہوتی احرام کی حالت میں، یہ سب باتیں نہیں۔ جب احرام کی حالت میں ہو تو جھگڑنا بھی نہیں، ویسے نارملی جھگڑنا بھی نہیں چاہیے، حرم کی جگہ سارے حرم۔ بس اس کی موت آ گئی تو اس کو دفن کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے صحابہ سے کہا یہاں وہی آدمی دفن ہے ابو رغال، اور اس کے ساتھ اس کے پاس سونے کی لکڑی ہے، جو لکڑی پکڑ کے چلتے ہیں نا بڈھے لوگ، وہ سونے کی ہے اس کے پاس ہے، یعنی اس کے ساتھ دفن کر دی گئی ہے۔ تو صحابہ نے اس کو کھول کر وہ لکڑی نکال لی، سونے کی لکڑی۔ لوگ اس کی قبر کو پتھر مارتے تھے، آتے جاتے قبر کو لعنت کرتے تھے، ہمیں سمود کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایک مرد نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، چاروں بیوی کو، تاکہ ان کو وراثت دینا نہ پڑے۔ وہاں جو مال ہے نا وہ مال دینا نہ پڑے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا اس سے رجوع کر لے، تیری بیویوں سے ایک طلاق دیے، رجوع کر لے، اگر تو نے نہیں کیا تو تیری قبر پر بھی ایسے ہی پتھر مرواؤں گا جیسے ابو رغال کی قبر پر۔ وہاں پر یہی لفظ استعمال کیا ہے، یہ ترمذی شریف میں روایت ہے۔ تو میں سنا رہا تھا کہ اس آدمی کا، اس فقیر کا، اس مانگنے والے کا انتقال ہوا تو اس کے ساتھ اس کی پیسوں کی سکوں کی تھیلی بھی دفن کر دی گئی۔ 6 مہینے کے بعد اس آدمی نے سوچا یار وہ تو ختم ہو گیا ہوگا قبر کے اندر میں، پیسے اس کے کام کے نہیں ہیں، چلو میں ہی نکال لوں، اس کے پیسے قبر سے میں ہی نکال لوں۔ تو وہ وہاں پہنچ گیا قبر کھودنے کے لیے، قبر کھودی، اندھیرے میں دیکھا تو اس کے وہ سکے جو تھے اس کی باڈی پوری صحیح سالم ہے، اور اس کی باڈی کے اوپر اللہ نے اس سکے کو جہنم کی آگ میں گرم کر کے اس کے پورے بدن کے اوپر لگایا ہے، وہ چپکے ہوئے ہیں ایسے سب جگہ، پورے بدن پر اسٹک کر دیے گئے، اس کو چپکا دیے گئے پورے بدن پر۔ اللہ جب عذاب دکھانے پڑ آئے تو ایسے دکھاتا ہے۔
امام مالک رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک عورت کا انتقال ہو گیا. چلو بات یاد آ گئی. دوسری 2-3 عورتیں اس کو غسل دے رہی تھی. غسل دیتے دیتے ایک عورت کا ہاتھ جو ہے وہ جس مردہ عورت تھی جس کو غسل دے رہے تھے اس کی ران کے ساتھ ٹائی کے ساتھ ایسا چپک گیا, یعنی سٹک ہو گیا کہ وہ کھینچتی ہے اپنا ہاتھ نہیں چھٹتا, سٹک ہو گیا ایسا. امام مالک چپک گیا. بہت کوشش کی اپنے ہاتھ کو چھڑاؤں اس کی ران سے, اس کے پیر سے, اس کی ٹائی سے, لیکن مشکل تھا. اب کیا کریں, بڑی کوشش کی تو دیر ہو گئی غسل دیتے دیتے. ادھر مردوں نے کہا کیا بات ہے 2-3 گھنٹے ہو گئے بھی غسل نہیں دیا آپ لوگوں نے. تو مجبوراً انہوں نے کہا مردوں سے کہ بات ایسی ہو گئی ہے کہ وہ ہاتھ چپک گیا ہے مردہ کے ساتھ, مردہ عورت کے ساتھ ہاتھ چھوٹ نہیں رہا ہے, اور وہ بھی چپکا بھی ران کے اوپر ہے, ٹائی کے اوپر. تو اس عورت کے گھر والے بھی جمع ہو گئے جو غسل دے رہی تھی, اور مردہ کے تو گھر والے تھے ہی وہاں, سب جمع ہو گئے. اب کیا کرے, فیصلہ کیا کرے؟ فیصلہ یہ آ گیا 2 میں سے ایک, یا تو غسل دینے والی کا ہاتھ پونچے سے رس سے کاٹ دیا جائے اور اس مردہ کے ران کے ساتھ اتنے ہاتھ کو بھی دفن کر دیا جائے, یا دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو اتنی جگہ چمڑی ہے گوشت کے ساتھ اس مردہ کی کاٹ دی جائے, مردہ عورت کی, تو اس کا ہاتھ چھوٹ جائے, پھر بعد میں ہاتھ کو آپریشن کر لیں گے. لیکن دونوں فیملی ناراض ہے. یہ کہتے نہیں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا ہماری بیوی عورت کا, وہ کہہ رہے ہماری مردہ عورت کا پیر نہیں کاٹا جائے گا. اب کیا کریں, پریشان پریشان پریشان. اتنے میں لوگوں نے کہا امام مالک رحمت اللہ علیہ موجود ہے مدینہ منورہ میں, ان کو بلاؤ. مدینہ کا واقعہ, مدینہ منورہ کا واقعہ یہ. ان کو بلایا گیا. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے پردے میں بیٹھ کر اس عورت سے پوچھا کہ کیا ہوا, تو اس نے بتایا کہ اس طریقے سے میرا ہاتھ چپک گیا. کہ تم نے اس غسل دیتے دیتے اس مردہ کی اوپر, اس مردہ عورت کے اوپر تہمت لگائی تھی. غسل دیتے دیتے اس عورت پر تم نے اکیوز کیا, تہمت لگائی. تو چونک گئی کہ ہاں کیا تہمت لگائی, کہ دوسری عورتیں جو غسل دینے کے لیے وہاں تھی, میں نے ان کو کہا یہ مردہ عورت فلاں دین میں فلاں مرد کے ساتھ راستے میں کھڑی بات کر رہی تھی, تو میں نے کہا یہ اس عورت کا تعلق اس مرد کے ساتھ تھا. یہ تہمت لگا دی. تہمت کے بڑے بہت خطرناک عذاب ہیں. قرآن کریم میں جس کسی نے پاک دامن عورت پر تہمت لگائی اس کا عذاب بڑا خطرناک ہے. دنیا میں اللہ نے بتلا دیا. کہا میں نے اس کو دیکھا تھا ایک مرتبہ. کہا قرآن تو کہتا ہے جب مرد عورت کو اس طرح زنا کرتے ہوئے آنکھوں سے دیکھے پھر گواہ بھی ہو تو پھر تمہاری بات مانی جائے گی. اگر ایسی بات نہیں ہے تو ایسی صورت میں پھر تم کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے. مدینہ منورہ اسلامک کنٹری ہے. اس زمانے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے. 80 کوڑے اس لیے کہ میں نے قرآن میں دیکھا اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو عورت تہمت لگائے یا جو مرد تہمت لگائے. آج تو تہمت لگانا بہت آسان ہے, خالی فون میں دیکھ کر کہہ دیتے ہیں یہ میسج ہے نا تو فلاں کے ساتھ ہے. بیوی کبھی مرد پر تہمت لگا دیتی ہے,
کبھی مرد عورت پر تہمت لگا دیتا ہے کہ ہاں نا تو فلاں مرد کے ساتھ ہے یا تو فلاں عورت کے ساتھ ہے، میں نے میسج پڑھا ہے، میں نے ایسا کیا ہے۔ تہمت لگانا تو بہت آسان ہے، لیکن اس کے عذاب بڑے خطرناک ہیں۔ اور بعض مرتبہ کسی کی لڑکی کو دیکھتے ہیں تو واٹس ایپ پر لگا دیتے ہیں اور اس کو واٹس ایپ کو عام کر دیتے ہیں فیس بک کے ذریعے، اور بدنام کر دیتے ہیں، تو اس کا اور زیادہ گناہ ہو جائے گا۔ جتنے لوگ پڑھیں گے اور جتنے لوگ اس کو آگے بھیجیں گے سبھی تہمت میں شامل ہو جائیں گے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جلاد کو بلایا کہ اس عورت کا ہاتھ ران سے چھوٹنے کا کوئی راستہ نہیں ہے سوائے ایک راستے کے، اس کو 80 کوڑے مارے جائیں تبھی اس کا ہاتھ ران سے الگ ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا۔ تو کیا ہوا؟ پھر جلاد کو بلایا گیا، دونوں گھر والوں کو کہا ٹھیک ہے۔ اب جلاد کا تو کوڑا ہوتا ہے، اس کو بلایا گیا، اندر میں سب کفن ڈال دیا گیا، ستر وغیرہ ڈھانک دیا گیا، اور جلاد نے پیچھے سے کوڑے مارنا شروع کیا اس عورت کو، 80 کوڑے۔ کوئی آسان کام نہیں ہے کوڑے مارا، ہاتھ کو باندھا جاتا ہے تاکہ ادھر ادھر نہ جائیں، پھر کوڑے مارے جاتے ہیں۔ تہمت کس لیے؟ اسلامک کنٹری ہے اور یہ مسئلہ حل کرنا تھا۔ 79 کوڑا مارا، وہاں تک ہاتھ چپکا ہوا ہے، جب لاسٹ 81 مارا تو اس کا ہاتھ چھوٹ گیا، 80 کوڑے مارے گئے۔ یہ تہمت کی وجہ سے ہوا، حالانکہ وہ کچھ مقصد کے لیے بات کرتی ہوگی، کچھ کام ہوگا۔ اب بھائی کسی سے راستے میں بات کر لی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ عورت اس کے ساتھ ہے، کوئی مقصد ہوگا، کسی نے پوچھ لیا کچھ کام کے، کسی نے کہا راستہ کدھر ہے، کسی نے کہا مسجد کدھر ہے، کسی نے کہا مفتی صاحب کدھر ہے، کسی نے کہا فلاں صاحب کدھر ہے، فلاں بات کر لی، اس کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ یہ اس کے ساتھ ہے۔ یہ تہمت خطرناک ہے، بڑی خطرناک تہمت کا گناہ بڑا خطرناک ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی کیا کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دنیا میں عذاب بتلا دیتا ہے، اس پر سے بات چلی۔ اب یہاں اس آدمی نے قبر کھودی، اب لوگوں کو بتلانا تھا کہ بھیک مانگنے کا عذاب کیسا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو بھیک مانگنے کی عادت دے دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی آئے اور آنے کے بعد کہ اللہ کے نبی مجھے اتنے پیسے چاہیے، دے دیے۔ پھر دوسری بار پھر آئے، دے دیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تیرے گھر پر کوئی چیز ہے؟ کہاں؟ کیا ہے؟ فلاں فلاں، جاؤ لے آؤ، رسی خریدو، کلاڑی لے آؤ بازار سے، میرے پاس آؤ۔ کہا میں 15 دن نہیں دیکھوں گا، یہ رسی یہ کلاڑی لے کر جنگل میں جاؤ اور لکڑیاں کاٹو اور بازار میں بیچو، 15 دن کے بعد تمہیں مجھے ملنا ہے۔ صحابی نے روزانہ لکڑیاں کاٹتے تھے، بازار میں بیچتے تھے، پیسے ملنا شروع ہو گیا۔ 15 دن کے بعد کہا، پوچھا اللہ کے رب کیسا ہے؟ فرمایا میرا بھی فائدہ، میرے بچوں کا بھی، ہم کھاتے پیتے ہو گئے اور اوپر سے پروفٹ بھی ہو گیا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے ملاقات کی تو ان کا ہاتھ بہت کیا بولتے ہیں کہ کھردرا تھا، ٹف ہاتھ تھا، ایسا بعض لوگوں کے نرم ہوتے ہیں اور ٹف ہاتھ تھا۔ پوچھا کیا کام کرتے ہو؟ کہا میں ہاتھ سے آئن کا کام کرتا ہوں، فلاں کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہیں حلال روزی مبارک ہو، تم حلال روزی کی وجہ سے قیامت کے دن جنت میں جاؤ گے، حلال کمائی کی وجہ سے۔ اسی لیے اگر کوئی فجر کی نماز پڑھ کر کام کے لیے نکلتا ہے، فجر پڑھ کر کے میرے بچے اور بیوی بچوں کے لیے حلال روزی کمانے کے لیے جاتا ہوں کام پر، تو ظہر تک اس کو عبادت کا ثواب ملتا ہے، پھر ظہر پڑھتا ہے، پھر کام پر جاتا ہے، اس کو عبادت کا ثواب ہے۔ کیونکہ حلال روزی قیامت کے دن وہ کس کے ساتھ ہوگا؟ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اچھا تجارت کرنے والا، بزنس کرنے والا یا کمانے والا، امانت دار ہو، ٹرسٹ وردی ہو، تو قیامت کے دن انبیاء، شہداء اور صالحین کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ میں سنا رہا تھا، بات آگے نکل گئی، وہی قبر کی بات کہ قبر میں اس کی باڈی اس فقیر، ہاں تو میں سنا رہا تھا کہ کبھی کبھی اللہ دنیا میں بتلا دیتا ہے
کہ جو بھیک مانگتا ہے قیامت کے دن اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، صرف اس کی ہڈیاں نظر آئے گی. بخاری شریف. دانت نظر آئیں گے صرف، بالکل کوئی ہڈی ذرہ برابر اس کے چہرے پر نہیں ہوگی. ڈھانچہ نظر آئے گا، ڈھانچہ جس کو کہتے ہیں پورا، جیسے صرف وہ کہتے ہیں نا جانور مر جاتا ہے تو اس کا صرف دانت وغیرہ نظر آتا ہے اور ڈر بھی لگتا ہے. یہ قیامت کے دن قبر سے اٹھے گا تو اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا. یہ خطرناک. بھیک مانگنا آسان ہے، پیسے بنانا آسان ہے، لیکن اس کا عذاب بڑا خطرناک ہے. تو یہ آدمی بھیک مانگا کرتا تھا، پیسے جمع کیے، قبر میں رکھ دیے گئے. اب سارے بدن پر اللہ پاک نے جہنم کی آگ میں اس کو فرشتوں نے ٹپا کر گرم کر کے اس کے بدن میں لگا دیے گئے. سٹک ہو گئے، چوٹ گئے، اس میں چپکا دیے گئے. اب اس نے چلو ایک دو سکے لے لوں، کم سے کم کھینچ لوں بدن سے، تھیلی میں سے کچھ نہیں تھا. وہ سارے سکے لگا دیے بدن پر، سر پر، پیچھے، آگے، سب. اس نے سوچا شاہ صاحب کا صحیح واقعہ یہ واقعہ دلی میں ہوا ہے. نے سوچا کہ میں اسے ذرا بدن سے ایک سکہ لے لوں، دو چار تو میرے کام آ جائیں گے، کھینچوں. وہ جیسے ہی ایک سکے کو ٹچ کیا تو اس کو لائٹ کی طرح شاٹ لگا، کرنٹ لگا، اس کو پھینک دیا اس کو. چونکہ یہ تو جہنم کی آگ ہے. انگلی ہم سوکت میں ڈالتے ہیں، پلگ میں ڈالتے ہیں تو کہاں گرا دیتا، آدمی مر جاتا ہے. یہاں تو جہنم کی آگ ہے بھائی. یہ تو پروڈیوس ہوئی پانی سے، وہ تو جہنم کی آگ ہے. اس نے جلدی جلدی گھبرا کر کے قبر کو بند کر کے بھاگ گیا. اس کے ہاتھ میں جلن شروع ہو گئی، ہاتھ جلنا آگ کی طرح جلن ہوتی تھی. وہ تڑپتا تھا جیسے میں نے آگ میں ہاتھ رکھا ہے. فلاں ڈاکٹر، فلاں طبیب، فلاں کے پاس سب جگہ گیا، لیکن کہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا. پورا دن پانی میں ہاتھ رکھتا تھا تو ٹھیک ہے، ذرا اچھا لگا. جیسے ہی ٹھنڈے پانی سے باہر نکالا فوراً جلن شروع ہو جاتی تھی. جہنم کا عذاب دیکھو. تو کسی نے اس کو کہا، دہلی میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ہے. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، بہت بڑے اللہ کے. ہم سب کی ساری، میں سمجھتا ہوں کہ عرب علماء، پاکستانی، بنگلہ دیشی، ہندوستانی، یو کے، امریکہ، دنیا کے اکثر علماء سب کی سند شاہ صاحب سے تک پہنچتی ہے. شاہ عبدالعزیز شاہ ولی اللہ صاحب کے بیٹے ہیں. شاہ ولی اللہ صاحب بہت بڑے عالم ہیں. انگریزوں نے ان کو پکڑ کر کے ان کے بدن کے اوپر چھپکلی ہوتی ہے نا، یہ لیزٹ، چھپکلی کا پوائزن نکالا. بہت ساری چھپکلی کو مار کر اس کا پوائزن نکال کر، اس کا بلڈ نکال کر حضرت کے بدن پر لگایا تھا. کھجلیاں شروع ہو گئی تھی. شاہ صاحب رحمۃ اللہ 18 بیماری تھی ان کو، 18 سکنس تھے، اور ایسے خطرناک کہ آدمی کی جان چلی جائے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے نیک ولی گزرے، بہت بڑے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، کسی نے کہا ان کے پاس چلے جاؤ، شاید وہ دعا کر دیں گے، وہ تم کو کچھ ڈھنگ کر دیں گے، کوئی وظیفہ دے دیں گے، ٹھیک ہو جاؤ گے. یہ آدمی روتا روتا حضرت کے پاس چلا گیا، چلو کوئی راستہ حل ہو جائے. وہاں پہنچ گیا تو پہنچتے ہی اس نے حضرت سے کہا، حضرت میرا ہاتھ بہت جل رہا ہے، کوئی میرے لیے دعا کر دیجیے. حضرت نے کہا کیا ہوا؟ بس حضرت نے اس نے پورا واقعہ سنایا، پورا واقعہ. تو حضرت نے کہا بھائی یہ تو جہنم کی آگ ہے، میرے پاس بھی اس کا کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی وظیفہ نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، منع کر. اس نے کہا حضرت کچھ تو کرنا پڑے گا، میں ٹھگ گیا، میں مر جاؤں گا، میں جل جاؤں گا. اتنی انگلی لگائی،
اتنی. اسی لیے ابو طالب کو پورے بدن پر عذاب نہیں ہوگا. بخاری شریف میں ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا, پورے بدن پر عذاب نہیں ہوگا. اس کو صرف جہنم کے شوز پہنائے جائیں گے, جہنم کے شوز آگ والے, اور کہیں نہیں ہوگا. لیکن وہ کہے گا, بخاری شریف میں حدیث ہے, کہ اس شوز کی عذاب کی وجہ سے میرا دماغ کھولتا ہے, بوائل ہوتا ہے, کہ میرا پورا بدن جل رہا ہے. یہ سب سے چھوٹا عذاب ہے, تو جس کو بڑا عذاب ہوگا تو کیا ہوگا. چونکہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے, تو اللہ کے نبی کی وجہ سے اس کو چھوٹا عذاب دیا جائے گا. شوز پہنے گے, بڑے عذاب کا کیا ہوگا جس کا پورا بدن ہی جلے گا. اس لیے آج رونا ہے, رو لو. شاہ صاحب نے کہا کوئی تیرا راستہ نہیں. اس نے رونا شروع کیا زور زور سے, آنکھوں سے آنسو, اور روتا جا رہا. حضرت نے کہا آنسو لے تیرا, اور تیری انگلیوں پر لگا, تیرے ہاتھ پر لگا, شاید ٹھیک ہو جائے. اس نے روتے روتے وہ آنسو جو نکل رہا تھا لگاتا گیا, روتا گیا, لگاتا گیا, اور اس کی جلن ختم ہو گئی. یہ ہے انسان کے رونے کی وجہ سے, رونے کی وجہ سے جو آنسو نکلتے ہیں. اس حدیث میں ہے کہ اس آنسو کے اللہ کے یہاں بڑی قدر ہے. حدیث میں ہے رونے والی, رونے والی کبھی رات میں اٹھ گئی, کبھی نماز کے بعد اکیلی مصلی پر بیٹھ کر اللہ کے سامنے رونا شروع کرے. زندگی میری گزر گئی, زندگی گزر گئی گناہ کرتے کرتے, کیا معلوم کب میری موت کا جھٹکا آ جائے, لے میں رو لوں, دو قطرے میرے نکل جائیں. حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مکھی کے سر کے برابر. اور مکھی دیکھیے فلائی, اس کا سر کتنا چھوٹا ہوتا ہے, اتنا ہوتا ہے ذرا سا. اتنا بھی اگر آنسو نکل گیا اللہ کے خوف سے, تو اس عورت پر, اس مرد پر جہنم کی آگ حرام ہے. اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے خوف سے رونے والی, توبہ سے رونے والی, گناہوں پر رونے والی, فرمایا اللہ اس کو ایسے معاف کر دیتا ہے, جہنم ایسے حرام ہو جاتی ہے جیسے جانور کا دودھ نکالو اور دودھ دوبارہ اس کے تھن میں واپس نہیں کر سکتے ہیں. اسی طرح رونے والی اور رونے والا جہنم میں نہیں جائے گا. رونے کی بھی قسمیں ہوتی ہے. رونا, کبھی رونا خوشی کے مارے ہوتا ہے. کبھی رونا کیسے ہوتا ہے, خوشی کے مارے. آدمی کو کوئی اچانک ماشاءاللہ خوشی کی چیز ہو گئی تو آنکھوں سے آنسو نکل گئے. نہیں بات, ان ایکسپیکٹنگ تھنگز مل گئی تو آنکھوں سے آنسو آ گئے خوشی کے مارے. اور کبھی رونا جو ہوتا ہے غم کی وجہ سے ہوتا ہے. رونا ہے, بچہ بیمار ہو گیا, بیوی بیمار ہو گئی, شوہر بیمار ہو گیا, بھائی بیمار ہو گیا, تو وہ رونا ہے. انتقال کر گئے ماں کا, باپ کا, اور رونا ہے, آتا ہے رونا. یہ اس کی موت پر یا اس کی بیماری پر یا ایکسیڈنٹ پر, اللہ ہماری حفاظت فرمائے, یا کوئی مصیبت پر رونا آتا ہے, اس کو غم کا رونا کہتے ہیں. جیسے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد روتے رہے, اور پھر مدینہ منورہ چھوڑ کر چلے گئے کہاں, شام. اور ایک مرتبہ خواب میں دیکھا 6 مہینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, فرمایا بلال مجھے چھوڑ کر چلے گئے, واپس آتے ہی نہیں, شام چلے گئے. تو جیسی آنکھ کھلی صبح سفر شروع کر دیا, آ گئے مدینہ منورہ, اللہ کے نبی کے روزے پر سلام پیش کیا. اب صحابہ نے کہا, صحابہ موجود تھے, کہا آپ اذان دو تاکہ ہمیں نبی کے زمانے میں آپ اذان دیتے تھے وہ اذان یاد آ جائے. بلال اذان دیتے تھے نا, حدیث میں ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز اذان اندھا صوتہ, میرا نبی کہہ رہے ہیں بہت پیاری اور سریلی آواز تھی, زور سے. اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں. خواب تو عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی نے دیکھا تھا. خواب چونکہ اذان نہیں تھی تو کسی نے کہا کہ پیانو بجاؤ, کسی نے کہا آگ جلاؤ, کسی نے کہا کچھ میوزک کرو, کچھ کرو.
تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے. یا کسی نے کہا گھر گھر جا کر بتاؤ الصلاۃ جامعہ، نماز کا ٹائم ہو گیا، تو اللہ کے نبی نے سب کچھ رد کر دیا. سارے صحابہ پریشان، کیا کریں. اسی غم میں وہ ایک صحابی گھر چلے گئے. عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی خواب میں دیکھ رہے ایک صحابی کے، ایک فرشتے کو دیکھ رہے، اس کے ہاتھ میں پیانو ہے. کہا مجھے دے دو. ارے تم کیا کرو گے؟ کہا اذان کے لیے لوگوں کو بلائیں گے، آواز لگائیں گے. فرمایا نہیں، اس سے بہتر کلمہ تمہیں بتلاؤں. اور اذان سکھائی خواب میں. یہ جو الفاظ ہم کہہ رہے ہیں نا، وہ خواب میں سکھائی. وہ صبح جیسے اٹھے نا، وہ جلدی جلدی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا اللہ کے نبی میں نے ایسا خواب دیکھا. فرمایا ہاں مجھے بھی معراج میں بتلایا گیا تھا، لیکن میرے دماغ سے نکل گئے تھے یہی الفاظ. ابھی اذان دینا کہا، تم بولتے جاؤ. حضرت بلال اذان دیں گے. ادھر اذان دینا شروع کیا تو ادھر سے حضرت عمر بھی آ گئے. اللہ کے نبی میں نے بھی یہ خواب دیکھا. 10-12 صحابہ نے اس رات خواب دیکھا اذان کا. آدمی وڑی لے کر سوتا ہے نا، ٹینشن لے کر سوتا ہے تو اللہ اس کو خواب میں بتلا دیتے ہیں. لیکن سوال ہوتا ہے کہ خواب تو صحابی نے دیکھا، اس کو اللہ کے نبی کہتے بھائی تم نے خواب دیکھا، تمہارا کام ہے تم ہی اذان دو. لیکن خواب انہوں نے دیکھا اور درجہ حضرت بلال کو دیا گیا. تو حدیث میں اندھا صوت ہو حضرت بلال کی آواز. لیکن مولانا زکریا صاحب فرماتے بات بالکل صحیح ہے. سارے محدثین کا جواب اپنی جگہ. میں زکریا چکی کے پات کا بھی یہ جواب ہے کہ حضرت بلال نے مکہ مکرمہ میں گرم گرم لیٹ پر، گرم گرم ریٹ پر، گرم گرم پتھروں پر ان کو کافروں نے سلایا تھا، تکلیف دی تھی. اس تکلیف میں انہوں نے ایک اللہ احد احد، ایک اللہ مکہ کی زندگی میں کیا ہے. آج مدینہ میں ہجرت کے بعد خوشیاں آ گئی تو ایسی صورت میں وہی ایک اللہ کی آواز مسجد میں جا کر اللہ اکبر بلال ہی کہیں گے. اسی لیے جب فتح مکہ ہوا، سارے آئیڈل نکال دیے گئے کعبہ سے، تو حضرت بلال کو کہا بلال چھت پر چڑھ جاؤ کعبہ کی اور اذان دو. بات بہت آگے نکل گئی تو وہ آ گئے. صحابہ نے کہا دیکھو اذان دو. انہوں نے کہا نہیں میں نہیں دوں گا، میں دے نہیں سکتا اس لیے کہ مجھے رونا آ جائے گا، میں بے ہوش ہو جاؤں. تو صحابہ نے کہا یہ تو ماننے والے نہیں ہیں، چلو حضرت حسن حسین سے کہو. تو نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ان کو سمجھاؤ کہ اذان دے. وہ نواسے آ گئے دونوں. کہا یا بلال اب دے اذان دیجیے آج تاکہ ہمیں نانا کا زمانہ یاد آ جائے. کہا ٹھیک ہے تمہاری بات سنتا ہوں. نانا کے نواسوں کی بات کون رد کر سکتا ہے؟ نبی کو بہت پیار تھا، صحابہ کو بھی بہت پیار تھا. یہ چیز تو اذان دی تو اشہد ان محمد الرسول اللہ رونا شروع کیا. چونکہ جب زندہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ کہتے تھے اشہد ان محمد الرسول اللہ، سامنے ہوتے تھے نا، میں گواہی دیتا ہوں یہ اللہ کے رسول ہے. آج تو قبر میں ہے تو رونا شروع کیا اور بے ہوش ہو کر گر گئے. یہ بلا تو غم کا رونا ہوتا ہے اور کبھی خوشی کا رونا ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک اسرائیلی روایت ہے، ایک پتھر کے پاس سے گزر ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، تو دیکھا پتھر رو رہا ہے. پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ کہا اللہ نے قرآن میں کہا قو انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ قیامت کے دن پتھروں کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، تو مجھے بھی جہنم میں ڈالا جائے گا. حالانکہ پتھر سے مراد یہاں وہ پتھر ہے جو آئیڈلز ہے، بت ہے، بت بنائے گئے جس کی بات تو کافی نان مسلم کے سامنے ان کے اس بتوں کو ڈال دیا جائے گا تاکہ ان کو اور پریشانی ہو کہ جس کی ہم پوجا کرتے تھے وہ بھی جہنم میں، تو ہماری تو کون مدد کرے گا. لیکن اس پتھر نے رونا شروع کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اللہ اس کو جہنم سے بچا لینا. اللہ نے کہا ٹھیک ہے جہنم میں نہیں جائے گا. چلے گئے موسیٰ علیہ السلام. واپس آئے جب سفر سے تو دیکھا پھر رو رہا تھا. کہا اب کیوں رو رہا ہے؟ کہا پہلے میں جہنم کے عذاب سے رو رہا تھا، اب میں خوشی کی وجہ سے رو رہا ہوں. تو رونا کبھی ہوتا ہے خوشی کی وجہ سے. خیر میں بات بہت آگے نکل گیا. تو میں سنا رہا تھا آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. سمجھے وہ کیا فرمان ہے؟ لیس الشیء احب الی اللہ من قطرتین وثرین، دو قطرے ایسے ہیں کہ وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے.
ایک تو آنکھوں سے نکلنے والا رونے کی وجہ سے، جس کو خوف کی وجہ سے رونا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو آدمی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر روتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، تو فرمایا اس کے لیے جنت میں ٹھکانہ ہے۔ تو یہ قطرہ اللہ کو، اور دوسرا وہ خون کا قطرہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہونے کا، یہ دونوں برابر ہے۔ آنکھوں سے نکلنے والا قطرہ اور اللہ کے راستے میں شہید ہونے والا صحابی جس کا خون گرا، دونوں قطرے برابر ہیں۔ یہ دونوں قطرے اللہ کو بہت محبوب ہے۔ تو توبہ کا دروازہ بھائی ہر وقت کھلا ہے، ہر وقت کھلا ہے۔ لیکن میں نے کیا کہا، دو وقت ایسے ہیں اس پر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ ایک آدمی کی موت کے وقت جب گرگرا روح گلے میں آ جائے گی، اس وقت اب توبہ قبول نہیں، اس وقت ایمان قبول نہیں، اس وقت کلمہ قبول نہیں۔ دوسرا، قیامت سے پہلے پہلے یہ نکلے گا سورج، ابھی تو مغرب سے نکلتا ہے، مشرق سے، ادھر دوسری سائڈ سے نکلے گا، اپوزٹ سائڈ سے۔ تو فرمایا اس وقت اب توبہ کوئی بھی کرے، اس کی توبہ اور اس کا اسلام قبول نہیں ہے۔ بس یہ دو ہی چیز ہے۔ تو ایک وقت ایسا آئے گا وہ سجدہ کر کے مشرق کی طرف سے طلوع ہونے کی اللہ سے اجازت، میں مشرق سے نکلوں گا، اجازت مانگے گا۔ اب کیا ہوگا، یعنی مشرق سے نکلتا ابھی ہے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ اللہ سے کہے گا میں مشرق سے نکلوں، کہا نہیں، اپوزٹ سے نکل، مغرب سے۔ اس وقت کوئی توبہ قبول نہیں ہے۔ یوم یاتی بعد آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانھا، جس دن ہماری وہ نشانی ظاہر ہو جائے گی، پھر کسی کا ایمان اور کوئی چیز کام نہیں آئے گی، ختم ہو گیا۔ تو ابھی اللہ نے ہمیں ٹائم دیا ہے، گرگرا ہونے سے پہلے اللہ خود کہہ رہے ہیں حل من مستغفر یغفر لہ، ہے کوئی توبہ کرنے والا، استغفار کرنے والا کہ میں اس کی کیا کر دوں، مغفرت کر دوں۔ اللہ سے دعا کرو، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب کو رونے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہ مجھے رونے والی آنکھیں نصیب فرما۔ کیا مانگا ہے؟ رونے والی آنکھیں۔ ہمیں اللہ سے رونے والی آنکھیں مانگنی چاہیے، یہ وظیفہ ہے۔ ہمیں اللہ سے کچھ مانگنا بھی چاہیے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ ہمیں رونے والی آنکھ دے اور نرم دل دے کہ فوراً ہماری آنکھوں سے اللہ تیرے خوف سے رونا آ جائے۔ جب کبھی بھی ہو یہ رونا بہت کام آئے گا، قبر میں بھی، قیامت میں بھی، اور جہنم سے بچا کر جنت میں لے جائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا حنان یا منان، یا بدیع السماوات والارض۔ اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم، جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا۔ یا اللہ ہم سب درس حدیث کی مجلس میں بیٹھے ہیں، اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما، یا اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما، یا اللہ ہمارا سننا قبول فرما، یا اللہ اس حدیث کی برکت سے ہم سب کی مغفرت فرما، اللہ حدیث کی برکت سے ہم سب کی مغفرت فرما، اے اللہ حدیث کی اور تیرے نبی کی پیاری باتوں کی برکت سے ہم سب کے لیے عافیت اور ہدایت کے فیصلے فرما، ہمیں عافیت اور ہدایت نصیب فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہماری مشکلوں کو آسان فرما۔ یا اللہ دور دور سے آئے ہیں لوگ سننے کے لیے تیری نبی کی پیاری باتیں، سب کا آنا قبول فرما، جتنی مائیں اور بہنیں، جتنے بھائی دور سے آئے ہیں، سب کا آنا قبول فرما، سب کا سننا قبول فرما، سب کا بیٹھنا قبول فرما، سب کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما، سب کو شفائے کاملہ نصیب فرما، عاجلہ نصیب فرما، اے اللہ مستمرہ نصیب فرما۔ یا اللہ سب کی گھروں کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی اولادوں کی پریشانیوں کو دور فرما، گھریلو جھگڑوں کو ختم فرما۔ اس مجلس کی برکت سے، تیرے نبی کی پیاری باتوں کی برکت سے ہماری اولادوں کو، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ اس پیارے نبی کی پیاری باتوں کی برکت سے اے اللہ ہمارے گھروں میں اور ہماری زندگیوں میں، ہماری اولادوں میں اے اللہ سکون نصیب فرما، عافیت نصیب فرما، خیر خواہی خیر نصیب فرما، صحت نصیب فرما، تندرستی نصیب فرما،
تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک باتوں کی برکت سے اے اللہ ہمیں خوش خرم چہرہ نصیب فرما، ہمارے ایمان کو تازہ فرما، ہمارے ایمان کو مضبوط فرما، اے اللہ ذکر کرنے والی زبان نصیب فرما، اے اللہ شکر کرنے والا دل نصیب فرما، صبر کرنے والا بدن نصیب فرما، یا اللہ رونے والی آنکھیں نصیب فرما، رونے والی آنکھیں نصیب فرما، گناہوں پر تیرے خوف سے رونے والی آنکھیں نصیب فرما، توبہ کرنے والے میں سے ہمیں شامل فرما، توبہ کرنے والوں میں ہمیں شامل فرما، ذاکرین بندوں میں شامل فرما، یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین، جس کو جس قسم کی بیماری ہو ساری بیماریوں کو دور فرما، ساری بیماریوں اور پریشانیوں کو دور فرما، سارے دکھ دردوں کو دور فرما، اللہ ہمارے ہم اور حزن کو دور فرما، ہمارے غم اور حزن کو دور فرما، یا اکرم الاکرمین ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اے اللہ جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں مولا ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا، جنت کا باغ بنا، ان کی قبر میں تیری خصوص رحمت نازل فرما، اے اللہ کروٹ کروٹ پر ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، یا اللہ جہاں تک نگاہ پہنچے وہاں تک ان کی قبروں کو کشادہ فرما، اے اللہ یا ارحم الراحمین جن کے ماں باپ حیات ہے انہیں عافیت نصیب فرما، سکون نصیب فرما، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما، یا اللہ رات میں اے اللہ رونے والوں میں سے بنا، دین میں عبادت کرنے والوں میں سے بنا، تیرے سامنے سجدہ کرنے والوں میں سے بنا، رکوع کرنے والوں میں سے بنا، روزے رکھنے والوں میں سے بنا، تیرے راستے میں اے اللہ تیرے لیے صدقہ کرنے والوں میں سے بنا، اے اکرم الاکرمین بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما، امت کے حال پر رحم فرما، امت کے غریبوں کی مدد فرما، امت کے پریشان حالوں کی مدد فرما، امت کے بیماروں کو شفا عطا فرما، امت کے مرحومین مرحومات جہاں کہیں ہو پوری امت کے اللہ ان کی مغفرت فرما، اور جو زندہ ہے انہیں بھی مغفرت ان کی بھی مغفرت فرما، انہیں بھی عافیت نصیب فرما، مسجدوں کی حفاظت فرما، مکتبوں کی حفاظت فرما، مدرسوں کی حفاظت فرما، مرکزوں کی حفاظت فرما، عوام کی خواص کی حفاظت فرما، جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، نہ مانگ سکے اپنے فضل و کرم سے رحم و کرم سے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک باتوں کے صدقے مخلصین اور مخلصات کی آمین کے ساتھ ہماری دعا اور توبہ کو قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔